رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی تو پہلے ہی کہتے تھے کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار ہے تو بانی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرا دے۔ حکومت اب بیک فٹ پر جا رہی ہے۔ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ شیل افزر مروت میں سلمان اکرم راجہ کی لڑائی دیکھ کر افسوس ہوا۔ پارٹی کی سینئر قیادت کی ذمہ داری ہے کہ پارٹی میں ڈسپلن قائم کرے۔ مجھے شیل افزر مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ میڈیا کے اوپر دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ یہ پارٹی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ پارٹی کے اندر ڈسپلن لائے۔ جو تحریک انصاف کے مذاکرات ہیں حکومت کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت سنجیدہ ہے۔ وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت اب بیک فٹ پہ جا رہی ہے۔ عمران خان تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بہت بڑا بوجھ ہے، یہ ملک کے اوپر بوجھ ہے۔ یہ بوجھ کب تک اپنے کندھوں پہ اٹھاتے رہیں گے؟ اگر خوف کے اندر رہ کر آپ نے مذاکرات کرنے تو یہ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کے پاس اختیار اگر ہے تو آپ ملاقات کرا دیں عمران خان کی ٹیم کی۔ آپ تو ملاقات ہی نہیں کرا سکتے۔ آپ تو تیسری جو میٹنگ ہے اس کے لیے ڈیٹ بھی نہیں دے سکتے ابھی تک۔ تو اگر جوڈیشل کمیشن آپ بنائیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں آپ نے کیا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ آپ چور نہیں ہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن بنانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ مجھے شیل افزر مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ میڈیا کے اوپر دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ یہ پارٹی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ پارٹی کے اندر ڈسپلن لائے۔ جو تحریک انصاف کے مذاکرات ہیں حکومت کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت سنجیدہ ہے۔ وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت اب بیک فٹ پہ جا رہی ہے۔ عمران خان تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بہت بڑا بوجھ ہے، یہ ملک کے اوپر بوجھ ہے۔ یہ بوجھ کب تک اپنے کندھوں پہ اٹھاتے رہیں گے؟ اگر خوف کے اندر رہ کر آپ نے مذاکرات کرنے تو یہ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کے پاس اختیار اگر ہے تو آپ ملاقات کرا دیں عمران خان کی ٹیم کی۔ آپ تو ملاقات ہی نہیں کرا سکتے۔ آپ تو تیسری جو میٹنگ ہے اس کے لیے ڈیٹ بھی نہیں دے سکتے ابھی تک۔ تو اگر جوڈیشل کمیشن آپ بنائیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں آپ نے کیا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ آپ چور نہیں ہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن بنانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ مجھے شیل افزر مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ میڈیا کے اوپر دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ یہ پارٹی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ پارٹی کے اندر ڈسپلن لائے۔ جو تحریک انصاف کے مذاکرات ہیں حکومت کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت سنجیدہ ہے۔ وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت اب بیک فٹ پہ جا رہی ہے۔ عمران خان تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بہت بڑا بوجھ ہے، یہ ملک کے اوپر بوجھ ہے۔ یہ بوجھ کب تک اپنے کندھوں پہ اٹھاتے رہیں گے؟ اگر خوف کے اندر رہ کر آپ نے مذاکرات کرنے تو یہ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کے پاس اختیار اگر ہے تو آپ ملاقات کرا دیں عمران خان کی ٹیم کی۔ آپ تو ملاقات ہی نہیں کرا سکتے۔ آپ تو تیسری جو میٹنگ ہے اس کے لیے ڈیٹ بھی نہیں دے سکتے ابھی تک۔ تو اگر جوڈیشل کمیشن آپ بنائیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں آپ نے کیا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ آپ چور نہیں ہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن بنانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟